دروازے پر دستک کی آواز سن کر بڑی آفس ٹیبل کے پیچھے بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر آدمی نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن پریس کر دیا۔ کون ہے؟ ادھیڑ عمر آدمی نے سخت لہجے میں کہا۔ مارگرین، ایک آواز دروازے کی سائڈ سے سنائی دی۔ ادھیڑ عمر کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے میز کے کنارے لگے ہوئے سوئچ پینل پر ایک اور بٹن پریس کیا تو دوسرے لمحے دروازہ مکان کے انداز میں کھلا تو ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی اندر داخل ہوئی۔ مبارک ہو مارگرین، تم نے واقعی کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ بیٹھو، ادھیڑ عمر نے بڑے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ باس، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کام میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ وہ بوڑھا واقعی عجیب سنکی آدمی تھا، اس لیے بڑی مشکل سے قابو میں آ سکا، اور جب قابو میں آ گیا تو پھر وہ مکمل طور پر بھیڑیا بن گیا۔ ویسے مردوں کی ایسی ہی نفسیات ہوتی ہے کہ جب وہ رام ہوتے ہیں تو پھر مکمل طور پر ہو جاتے ہیں، مارگرین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اصل مسئلہ اب صرف یہ رہ گیا ہے کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس تمہارا سراغ نہ لگا سکے۔ تمہیں وکی نے اس بارے میں تفصیل تو بتا دی ہوگی، باس نے کہا۔ یس باس، وکی نے مجھے پوری تفصیل بتا دی تھی۔ میں ویسے بھی انتہائی مختلف میک اپ میں تھی اور میرے کاغذات بھی مختلف نام کے تھے۔ پھر جیسے ہی ڈاکٹر راشدی نے فارمولا مکمل کیا، میں نے اچھی طرح چیک کر لیا کہ جو کچھ اس کے ذہن میں تھا وہ اس نے مکمل طور پر فائل میں تحریر کر دیا ہے، تو میں نے سائلنسر لگے ریوالور سے اسے ہلاک کر دیا۔ پھر میں نے دوبارہ اپنا نیا میک اپ کیا اور لباس تبدیل کیا، کاغذات کا نیا سیٹ بیگ سے نکالا اور میں خاموشی سے وہاں سے شہر آ گئی۔ ایک ہوٹل میں مجھے کمرہ مل گیا۔ دوسرے روز میں نے طیارہ چارٹر کرا دیا اور بجائے گریٹ لینڈ براہ راست آنے کے پہلے کافرستان آ گئی، اور وہاں 2 روز تفریح کرنے کے بعد میں یہاں آ گئی۔ یہاں پہنچ کر میں نے وہ میک اپ ختم کر دیا، اس لیے اب مجھے کسی صورت بھی وہ لوگ نہیں پہچان سکتے، مارگرین نے کہا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پاکیزہ سیکرٹ سروس اور خاص طور پر اس علی عمران سے جو ایک عفریت ہے نہیں بچا جا سکتا، باس نے کہا۔ باس، انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر راشدی نے فارمولا بھی مکمل کر کے مجھے دیا ہے، کیونکہ جو نوٹس وہ تیار کرتا تھا وہ تو وہیں موجود ہیں اور کسی چیز کو چھیڑا تک نہیں گیا، اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر راشدی فارمولے کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے اور مکمل ہونے سے پہلے اسے کسی صورت کاغذ پر نہیں اتارتا۔ پھر وہ مارگریٹ کو ڈھونڈتے رہیں گے۔ مارگرین کا تو انہیں خیال تک نہیں آئے گا، گریٹ لینڈ والی بات بھی ان کے ذہن میں آ نہیں سکتی، مارگرین نے کہا۔ تو باس نے اطمینان بھرا طویل سانس لیا۔ اور تمہاری یہ فارمولے والی بات سن کر مجھے بے حد اطمینان ہوا ہے۔ ویسے بھی ہم ہاں پریشان ہو رہے ہیں، اگر انہیں کسی طرح ٹاسک کے بارے میں بھی علم ہو گیا تو وہ یہاں ٹاسک سینڈیکیٹ سے لڑتے پھریں گے۔ ٹھیک ہے، اب میں مطمئن ہوں، باس نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو باس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، راجر بول رہا ہوں، ادھیڑ عمر آدمی نے کہا۔ ڈیفنس سیکرٹری صاحب کی کال ہے جناب، دوسری طرف سے اس کے پی اے کی آواز سنائی دی۔ کراؤ بات، راجر نے کہا۔ ہیلو، چند لمحوں بعد ایک بھاری آواز سنائی دی۔ یس سر، راجر بول رہا ہوں سر، راجر نے اس پر قدرے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مسٹر راجر، مبارک ہو، فارمولا درست اور مکمل ثابت ہوا ہے، تمہاری ایجنسی نے واقعی کارنامہ سر انجام دیا ہے، اس کا تمہیں اور تمہاری ایجنسی کو خصوصی انعام دیا جائے گا، دوسری طرف سے کہا گیا تو راجر کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ بے حد شکریہ جناب، ویسے بھی یہ ہماری ڈیوٹی تھی جناب، راجر نے کہا۔ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی آپ کو تحسین آمیز لیٹر مل جائے گا، لیکن سیکرٹری داخلہ لارڈ برٹن بے حد پریشان ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو راجر بے اختیار چونک پڑا۔ وہ کیوں جناب؟ راجر نے کہا۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس اور اس کا لیڈر علی عمران لازماً کھوج نکالے گا اور پھر یہاں تباہی ہوگی، ڈیفنس سیکرٹری نے کہا۔ لارڈ برٹن صاحب کو یہ معلوم نہیں ہے جناب کہ یہ کارنامہ کس ایجنسی نے سر انجام دیا ہے، راجر نے چونک کر کہا۔ نہیں، کیوں؟ ڈیفنس سیکرٹری نے چونک کر پوچھا۔ مجھے معلوم ہے جناب کہ ان کے عمران کے والد کے ساتھ گہرے خاندانی تعلقات ہیں اور عمران گریٹ لینڈ آ کر ان کے پاس ٹھہرتا ہے، ان کی بیگم عمران کو بیٹا کہتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ عمران کسی طرح ان سے معلوم کر لیتا، اس لیے پوچھا تھا میں نے، راجر نے کہا۔ لیکن کیا عمران کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کام گریٹ لینڈ نے کیا ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ نہیں جناب، پھر بھی احتیاط ضروری ہے، راجر نے کہا۔ ہاں، تمہاری بات درست ہے، اب میری ایک اور بات اچھی طرح سن لو، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی ایشیائی اس انداز میں گریٹ لینڈ کو مروب کرے۔ پہلے میں سیکرٹری داخلہ اور چیف سیکرٹری دونوں کی وجہ سے خاموش تھا اور میرے پاس کوئی ایسی ایجنسی ہی نہیں تھی کہ جو ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتی، لیکن اب ٹاسک کا انچارج میں ہوں اور ٹاسک نے جس طرح اب تک کارنامے سر انجام دیے ہیں، اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ٹاسک ان لوگوں کا خاتمہ کر سکتی ہے، اس لیے میرا حکم سن لو۔ اگر پاکیزہ سیکرٹ سروس یا عمران اس آر فارمولے کے پیچھے یہاں پہنچ جائے تو پھر اسے اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرنا تمہاری ڈیوٹی ہوگی، خاص طور پر عمران کو، ڈیفنس سیکرٹری نے کہا۔ یس سر، میں نے بھی اس عمران سے پرانے بدلے چکانے ہیں، آپ بے فکر رہیں، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، راجر نے کہا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو راجر نے ریسیور رکھ دیا۔ کیا ہوا ہے؟ مارگرین نے پوچھا تو راجر نے پوری تفصیل بتا دی۔ باس، اس عمران کا مشن میرے ذمہ لگا دے، پھر دیکھیں میں ان کا کیا حشر کرتی ہوں، مارگرین نے کہا۔
وہ ٹیڑھی کھیر ہے مارگرین، وہ عام مردوں جیسا نہیں ہے، بلکہ تم اسے سرے سے مرد تو کیا انسان ہی نہ سمجھو، میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں، روجر نے کہا۔ باس آپ میری صلاحیتوں سے ابھی واقف نہیں ہیں، بہرحال آپ بے فکر رہیں، اگر وہ یہاں آیا تو میرے ہاتھوں بچ کر نہ جا سکے گا، مارگرین نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، اگر تم ایسا کر لو تو تمہیں اتنا بڑا انعام دیا جائے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی، روجر نے کہا۔ اب تو میں دعا کروں گی کہ وہ یہاں آ جائے، مارگرین نے بے ساختہ لہجے میں کہا، تو روجر بے اختیار کلکلا کر ہنس پڑا۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو احتراماً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو، سلام دعا کے بعد عمران نے کہا، اور خود بھی وہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے عمران صاحب، آپ پریشان نظر آ رہے ہیں، بلیک زیرو نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ ایک اہم فارمولہ انتہائی حیرت انگیز انداز میں چرا لیا گیا ہے اور ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ چوری کرنے والا کون ہے اور وہ اسے کہاں لے کر گیا ہے، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ، فارمولہ چوری کر لیا گیا ہے؟ کون سا فارمولہ، کب اور کہاں سے؟ بلیک زیرو نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ دارالحکومت کے نواحی علاقے صابروالا میں ایک سائنسدان ڈاکٹر راشدی کو ہلاک کر دیا گیا ہے، عمران نے کہا۔ او لیکن مجھے تو کوئی اطلاع نہیں دی گئی، آپ کو کیسے اطلاع مل گئی؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے بھی بس اتفاقاً علم ہو گیا، ورنہ شاید علم ہی نہ ہوتا، کیونکہ ڈاکٹر راشدی کی سرکاری طور پر کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن سرداور کو ان کے بارے میں علم تھا۔ میں نے سرداور سے بات کی تو وہ بے حد پریشان ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر راشدی آر آر فارمولے پر کام کر رہا تھا، اور آر آر فارمولے کی جو تفصیل انہوں نے بتائی ہے اس کے مطابق اس سے پاکیزہ کے دفاع یقینی طور پر انتہائی مضبوط ہو جائے گا۔ اس آلے کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی رینج میں کوئی طیارہ، میزائل، بم، گولی یا کوئی شعاعی ہتھیار کہیں بھی داخل نہیں ہو سکتا، اور اس کی رینج اس قدر وسیع ہو سکتی ہے کہ پورے پاکیزہ کے دفاع کے لیے صرف ایک آلہ ہی کافی ہو سکتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ تو بلیک زیرو کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ تو واقعی انوکھا آلہ ہے، ویسے حکومت کے ساتھ ساتھ اس آلے کو چھوٹے چھوٹے پیمانے پر تیار کر کے کالونیوں، شاپنگ پلازوں، کوٹھیوں، محلوں اور گھروں کو بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ہاں تم نے یہ بھی شاید ٹھیک سوچا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر راشدی صاحب کی عجیب فطرت سامنے آئی ہے کہ وہ کسی بھی فارمولے کے مین پوائنٹس کو کاغذ پر تحریر نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ذہن میں رکھتے تھے۔ البتہ چھوٹے چھوٹے عملی قسم کے پوائنٹس وہ کاغذ پر نوٹ کرتے رہتے تھے، اور جب وہ اپنی ریسرچ مکمل کر لیتے تو پھر ایک ہی بار بیٹھ کر وہ فارمولے کو مکمل طور پر کاغذ پر تفصیل سے تحریر کر دیتے تھے۔ گریٹ لینڈ میں بھی ان کی یہی عادت تھی، اور یہاں بھی میں نے سرداور کے ساتھ ان کی کوٹھی اور ان کے نیچے سے بنے ہوئے تہخانے کی پوری تفصیل سے تلاشی لی ہے۔ وہاں سے وہ نوٹس تو مل گئے ہیں، لیکن فارمولے کے بنیادی نکات نہیں مل سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ فارمولہ ان کے ساتھ ہی قبر میں دفن ہو گیا ہے، عمران نے کہا۔ انہوں نے سرداور کو اگر اس بارے میں بتایا ہوگا تو لازماً انہوں نے تفصیل سے ڈسکس کیا ہوگا، اور ایسی صورت میں لازماً کوئی فائل ورک بھی کیا ہوگا، اور اس بارے میں کوئی ریسرچ رپورٹ بھی تیار کی گئی ہوگی، کچھ نہ کچھ تو ہوگا، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو بے اختیار مسکرا دیا۔ ہاں ہونا تو سب کچھ چاہیے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے، عمران نے اور بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ وجہ؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وجہ یہ ہے کہ کسی کو اس ہتھیار کی کارکردگی پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ سب کا خیال ہے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اس آر آر ہتھیار میں جدید دریافت شدہ ریز سپاما استعمال کی جاتی تھی، اور سپاما کی اب تک خصوصیات سائنسدانوں نے دریافت کی ہیں۔ اس میں یہ خصوصیات بہرحال شامل نہیں ہیں کہ سپاما ریز شعاعی ہتھیار سمیت ہر قسم کے بارودی اسلحے، طیاروں اور میزائلوں سب کو روک سکتی ہے، اس لیے نہ ہی کوئی ایسی ریسرچ ہوئی اور نہ ہی اس کی کوئی فائل تیار کی گئی، عمران نے جواب دیا۔ پھر تو ظاہر ہے ایسا کوئی فارمولہ بن ہی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر راشدی نے صرف اپنی اہمیت بنانے کے لیے خود ساختہ خصوصیات شو کر دی ہوں گی، بلیک زیرو نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ لیکن سرداور کو یقین تھا، اور اب بھی یقین ہے، کہ اس ہتھیار کی کارکردگی ایسی ہو سکتی ہے جیسی ڈاکٹر راشدی نے بتائی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو بلیک زیرو بے اختیار اچھل پڑا۔ اگر سرداور کو یقین ہے کہ تو پھر ایسا ہو سکتا ہے، لیکن پھر ہمارے سائنسدان کیوں اس سے انکار کرتے رہے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ سرداور نے اس سلسلے میں ایکریمیا میں سپاما ریز کو دریافت کرنے والے سائنسدان ڈاکٹر ایڈورڈ سے اس بارے میں تفصیلی بات کی، تو انہوں نے اس کا امکان ظاہر کیا کہ ایسا ہو سکتا ہے اگر اس پر مزید ریسرچ کی جائے۔ اس بنا پر سرداور نے ڈاکٹر راشدی سے کہا کہ وہ پہلے اپنے طور پر اپنا فارمولہ مکمل کر دے، تاکہ پھر اس فارمولے کو بورڈ میں پیش کر کے اسے کسی سرکاری لیبارٹری میں بھجوایا جائے، اور پھر اس پر ہتھیار بنانے کی باقاعدہ حکومت سے منظوری لی جائے، عمران نے کہا۔ ہتھیار بنانے کی منظوری؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ جب ایک ہی آلہ کافی ہے تو پھر اس میں لمبی چوڑی کارروائی کیا ہوگی، بلیک زیرو نے کہا۔ اس سپاما ریز کو اس انداز میں لے آنے کی اس میں خصوصیات پیدا ہو سکیں، کافی پیچیدہ مشینری کی ضرورت ہے، اور ایسی مشینری بیرونی ملک سے حاصل کی جا سکتی ہے، اور ظاہر ہے
اس پر بے پناہ سرکاری اخراجات آئیں گے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس انداز میں سر ہلایا جیسے اسے بات سمجھ آ گئی ہو۔ پھر اب کیا ہو سکتا ہے، اب تو ڈاکٹر راشدی اس فارمولے سمیت ختم ہو گیا، بلیک زیرو نے کہا۔ میں نے اب تک جو انکوائری کی ہے اس کے مطابق 4-5 روز پہلے عین دوپہر کے وقت انتہائی شدید گرمی میں ایک غیر ملکی لڑکی ڈاکٹر راشدی کی کوٹھی کے سامنے گرمی کی شدت سے نڈھال ہو کر گر گئی تو ڈاکٹر راشدی کے ملازموں نے از راہ ہمدردی اسے اندر لے جا کر ایک کمرے میں لٹا دیا اور اسے پانی پلایا گیا۔ ڈاکٹر راشدی کو اطلاع ملی تو وہ بھی اسے پوچھنے اہلاکن آ گئے۔ ڈاکٹر راشدی انتہائی رسیلی طبیعت کے اور سنکی آدمی تھے، لیکن اس لڑکی سے ملاقات کے بعد تو جیسے ان کی جون ہی بدل کر رہ گئی۔ انہوں نے لڑکی کو اپنے پاس بطور مہمان رکھ لیا اور پھر اسے اپنے ساتھ لیبارٹری میں لے جانے لگے۔ حالانکہ ڈاکٹر راشدی وہاں کسی بھی آدمی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے اور رات کو بھی وہ لڑکی ان کے ساتھ ان کے بیڈ روم میں رہتی تھی۔ ملازم اس لیے خاموش رہے کہ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ڈاکٹر راشدی جیسے بوڑھے اور بزرگ اور وہ لڑکی کوئی غیر اخلاقی حرکت بھی اس عمر میں وہ کر سکتے ہیں۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ڈاکٹر راشدی اس لڑکی کو جذباتی طور پر اپنی بیٹی سمجھ کر ساتھ رکھ رہے تھے۔ بہرحال لڑکی ان پر اس طرح حاوی ہو گئی تھی کہ جیسے ڈاکٹر راشدی اس کا بے دام غلام ہو۔ پھر جس طرح صبح کو ڈاکٹر راشدی کی لاش ملی، لڑکی وہاں سے غائب تھی، وہ رات کو ہی کہیں چلی گئی تھی۔ حالانکہ ملازموں کے بیان کے مطابق لڑکی اس رات کو بھی ڈاکٹر راشدی کے ساتھ ان کے بیڈ روم میں گئی تھی اور ڈاکٹر کو جس پسٹل سے گولی ماری گئی ہے اس پور کا پسٹل خواتین ہی استعمال کرتی ہیں، اس لیے اسے عرف عام میں لیڈی پسٹل بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر کی لاش سے ملنے والی گولیاں گریٹ لائن ساختہ ہیں، عمران نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ واقعی لڑکی انہیں اپنا والد سمجھتی ہو اور ڈاکٹر راشدی نے کسی کمزور لمحے میں اس سے کوئی ایسی بات کر دی ہو اور یا کوئی ایسی حرکت کی ہو کہ اس نے اسے گولی مار دی اور پھر خوف سے بھاگ گئی ہو، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، تمہاری بات بھی درست ہو سکتی ہے، لیکن انکوائری سے چند باتیں اور بھی سامنے آئی ہیں اور وہ یہ کہ ڈاکٹر راشدی کبھی کبھار اپنے بچوں سے ملنے گریٹ لینڈ جاتا رہتا تھا۔ اب وہ تقریباً 1.5 ماہ پہلے گریٹ لینڈ گیا تھا، وہاں اس کے پرانے دوست سائنسدانوں نے اس کے اعزاز میں دعوت کی تھی، عمران نے کہا۔ تو اس میں کیا خاص بات ہوئی، بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ خاص بات یہ ہے کہ ہر طرف سے گریٹ لینڈ ہی سامنے آ رہا ہے۔ ڈاکٹر راشدی گریٹ لینڈ میں رہا، ڈاکٹر راشدی اپنے بچوں سے ملنے گریٹ لینڈ گیا، وہ غیر ملکی لڑکی تھی، ہو سکتا ہے کہ وہ گریٹ لینڈ کی رہنے والی ہو۔ لڑکی کا نام مارگریٹ بتایا گیا ہے، یہ نام گریٹ لینڈ کا معروف نام ہے۔ ڈاکٹر راشدی کی لاش سے برآمد ہونے والی گولیاں بھی گریٹ لینڈ ساختہ ہیں، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو بے اختیار مسکرا دیا، لیکن اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اس لڑکی نے ڈاکٹر کو ہلاک کیا ہے اور فارمولہ لے کر نکل گئی، لیکن اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ وہ فارمولہ جب تحریر شدہ تھا ہی نہیں تو پھر وہ کیا لے کر گئی ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ جس طرح ڈاکٹر راشدی اس کے سامنے بیڑیا بن گیا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی نے اسے فارمولہ تحریر کرنے پر آمادہ کر لیا ہو اور پھر جیسے ہی اس نے فارمولہ مکمل کیا وہ ڈاکٹر راشدی کو ہلاک کر کے فارمولہ لے اڑی، عمران نے کہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے عمران صاحب کہ ڈاکٹر راشدی اپنی فطرت کے خلاف ایک لڑکی کی خاطر فارمولہ مکمل کرنے سے پہلے ہی تحریر کر دے، بلیک زیرو نے کہا۔ یہی اس سارے سلسلے کی خاص بات ہے، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو بے اختیار اچھل پڑا، اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ خاص بات یہ ہے بلیک زیرو کہ آخر ایک بوڑھا سائنسدان جو کہ انتہائی غسیلی طبیعت کا مالک بھی ہو اور ساتھ ساتھ سنکی بھی ہو، وہ اس نوجوان لڑکی کے سامنے جو یقیناً اس کی بیٹیوں سے بھی عمر میں چھوٹی ہوگی بھیڑ کیوں بن گیا، جبکہ اس کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ اپنے حقیقی بچوں سے ملنے سالوں بعد گریٹ لینڈ جاتا ہے، عمران نے اس پر سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اب کیا کہا جا سکتا ہے، بلیک زیرو نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں کہا جا سکتا، یقیناً اس لڑکی نے اسے ذہنی طور پر کنٹرول کیا ہوگا، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو بے اختیار اچھل پڑا۔ آپ کا مطلب ہپناٹزم سے ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، ڈاکٹر راشدی سائنسدان تھا اور اس کی یادداشت اس بڑھاپے میں بھی اس قدر تیز تھی کہ وہ فارمولے کے انتہائی پیچیدہ نکات کو صرف یاد رکھتا تھا، اور پھر وہ غسیلی طبیعت اور سنکی ٹائپ آدمی تھا۔ اس قدر طاقتور ذہن اور ایسے مزاج کے لوگوں کو تو بڑے بڑے ماہر ہپناٹزم بھی ٹرانس میں نہیں لا سکتے، عمران نے جواب دیا۔ تو پھر اس نے کیا کوئی اور کام کیا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ڈاکٹر راشدی کے بیڈ روم میں مجھے بلاسٹر پیکنگ میں موجود کیپسولوں کا ایک پتہ ملا ہے، جس میں سے 2 کیپسول کم تھے جبکہ پتہ 10 کیپسولوں کا تھا، اور تم یہ سن کر یقیناً مسکرا دو گے کہ یہ پیکنگ گریٹ لینڈ ساختہ تھی، جبکہ ڈاکٹر راشدی کے ملازموں نے پوچھ گچھ کے دوران معلوم ہوا کہ ڈاکٹر راشدی کوئی دوا استعمال نہیں کرتا تھا، ورنہ ظاہر ہے وہ دوا ملازم ہی بازار سے خرید کر لاتے ہوں گے۔ اس دوا کے بارے میں جو معلومات ملی ہیں اس کے مطابق یہ دوا سلانے کے کام آتی ہے اور اسے ہسپتالوں میں ان مریضوں پر استعمال کیا جاتا ہے جو عام لوگوں سے زیادہ طاقتور ذہن کے مالک ہوتے ہیں اور عام انداز میں سرجری سے پہلے بے ہوش نہیں ہوتے۔ اس سے
میں اصل بات سمجھ گیا کہ یہ لڑکی مارگریٹ ہیپناٹزم کی ماہر ہوگی، جو کہ ڈاکٹر راشتی کا ذہن انتہائی طاقتور تھا، اس لیے اسے ٹرانس میں لانے کے لیے اسے وہ کیپسول کھلائے گئے۔ اس کے بعد اس کا ذہن کنٹرول میں کیا گیا، یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر راشتی اس کے سامنے بھیڑ بنا ہوا نظر آتا تھا۔ عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، پھر تو میرا آئیڈیا درست ثابت ہوا، پھر تو اس لڑکی نے ڈاکٹر راشتی سے فارمولا تحریر کرایا اور اسے لے گئی۔ بلیک زیرو نے کہا، ہاں، کیونکہ ڈاکٹر راشتی کے پاس نہ ہی کوئی دولت تھی اور نہ ہی اس لڑکی نے وہاں سے کوئی چیز چرائی ہے۔ عمران نے جواب دیا، اس لڑکی کا حلیہ وغیرہ معلوم کیا تاکہ اسے تلاش کیا جا سکے۔ بلیک زیرو نے کہا، ٹائیگر یہ کام پہلے ہی کر چکا ہے، لیکن انتہائی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ رات کے پچھلے پہر قریبی کوٹھی کے چوکیدار کو جو لڑکی ڈاکٹر راشتی کی کوٹھی سے نکلتے ہوئے نظر آئی، اس کا حلیہ اس لڑکی سے مختلف تھا، البتہ لباس وہی تھا۔ ٹائیگر نے اس ٹیکسی ڈرائیور کو تلاش کیا جس نے اس کالونی کے بڑے چوک سے رات کے پچھلے پہر اس نئے حلیے والی لڑکی کو پک کیا اور اسے ہوٹل گرانڈ پہنچایا، جہاں یہ لڑکی دوسرے روز تک مقیم رہی۔ البتہ اس کے کہنے پر ہوٹل انتظامیہ نے کافرستان جانے کے لیے ایک چھوٹا چارٹر طیارہ بک کرایا تھا، جو بعد میں دوپہر کو اسے لے کر کافرستان چلا گیا۔ عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، کافرستان؟ او، پھر وہاں ناٹران اسے تلاش کر سکتا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا، میرا خیال ہے کہ اگر یہ وہی لڑکی ہے تو پھر اس کا تعلق کسی سیکرٹ ایجنسی سے ہی ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ میک اپ کا فن اس حد تک جانتی ہے کہ عام حالات میں اسے پہچانا نہیں جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ نئے میک اپ میں اس نے چارٹر طیارہ کرایا ہوگا، اس کے پاس اس نئے میک اپ والے حلیے کے کاغذات موجود تھے، پھر اس کا تعلق گریٹ لینڈ سے تھا، تو وہ یہاں سے براہ راست گریٹ لینڈ جانے کی بجائے کافرستان گئی، اور عام سیاح چاہے وہ کتنے ہی کیوں نہ ہو اس طرح چارٹر طیارہ کرا کر سفر نہیں کرتے۔ عمران نے کہا، او، آپ کی بات درست ہے، لیکن گریٹ لینڈ کے اعلیٰ حکام میرے خیال میں آپ کی وجہ سے پاکیشیا میں ایسا کوئی مشن مکمل نہیں کر سکتی جیسا اس لڑکی نے کیا ہے۔ بلیک زیرو نے کہا، ہاں، وہاں کی تمام ایجنسیاں سیکرٹری داخلہ لارڈ برٹن کے تحت ہیں، اور لارڈ برٹن مجھے اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے وہ کسی بھی ایجنسی کو اس انداز میں یہاں کام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اس لڑکی کا تعلق گریٹ لینڈ کی کسی ایسی تنظیم سے ہو سکتا ہے جو پرائیویٹ طور پر ایسے مشن دوسروں کے لیے کرتی ہے۔ عمران نے کہا، لیکن اس کا علم کیسے ہوگا؟ پہلے تو اس لڑکی کو تلاش کرنا ہوگا۔ آپ ناٹران سے کہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی وہاں کافرستان میں ہی موجود ہو۔ بلیک زیرو نے کہا، نہیں، مجھے اس لڑکی کی اصلیت کا کھوج لگانا ہوگا، پھر مجھے معلوم ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں وہ درست بھی ہے یا سب ہمارے اندازے ہیں۔ تم وہ سرخ جلد والی ڈائری مجھے دو، عمران نے کہا، تو بلیک زیرو نے میز کی دراز کھولی اور ڈائری نکال کر عمران کی طرف بڑھا دی۔ عمران نے ڈائری کے صفحات کھولے اور پھر کافی دیر تک وہ ورق گردانی کرتا رہا، پھر ایک صفحے پر اس کی نظریں جم سی گئیں۔ چند لمحوں بعد اس نے ڈائری بند کر کے میز پر رکھی اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ لہجہ اور آواز سن کر بلیک زیرو کو معلوم ہو گیا کہ عمران نے گریٹ لینڈ انکوائری کو کال کیا ہے۔ ماسٹر کلب کا نمبر دے، عمران نے کہا، تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے شکریہ ادا کر کے کریڈل دبا دیا۔ نمبر تو ڈائری میں موجود تھا، لیکن چونکہ اندراج کافی پرانا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ کنفرم کر لوں۔ عمران نے ٹون آنے پر دوبارہ نمبر ڈائل کرتے ہوئے بلیک زیرو سے کہا، تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ظاہر ہے وہ بھی یہی سوچ رہا تھا کہ جب عمران نے ڈائری میں سے نمبر چیک کر لیا ہوگا تو پھر اس نے انکوائری سے کیوں اس بارے میں معلوم کیا ہے۔ ماسٹر کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، چیف ماسٹر نیکسن زندہ ہے یا عالم بالا میں پہنچ چکا ہے؟ عمران نے کہا، کیا کہا؟ کون ہے آپ؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ یہ کیا انداز ہے بات کرنے کا؟ دوسری طرف سے لڑکی نے غصیلے لہجے میں کہا، چلو تم انداز بتا دو، ویسے میں پاکیشیا سے بول رہا ہوں، پرنس آف ڈمپ۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، پرنس آف ڈمپ؟ پاکیشیا سے چیف ماسٹر نہ صرف زندہ ہے بلکہ ہر لحاظ سے صحت مند بھی ہے، دوسری طرف سے جواب دیا گیا، لیکن اس بار غصہ لہجے میں موجود نہیں تھا۔ شاید پاکیشیا جیسے دور دراز علاقے سے ہونے والی کال اور پرنس کے لفظ نے اس لڑکی پر اثر کیا تھا۔ تو پھر چیف ماسٹر تک میرا پیغام پہنچا دو، لیکن یہ سوچ لو کہ میرا نام بے حد بھاری ہے، اس لیے کسی ٹرک پر لاد کر نہ لے جانا۔ تمہاری آواز بتا رہی ہے کہ تم نرم و نازک سی گڑیا ہو، تمہاری آواز کا لوچ بتا رہا ہے کہ تم خوبصورت بھی ہو اور جوان بھی، اس لیے تم خود یہ کام نہ کرنا، ورنہ تمہاری کمر میں بال آ گیا تو مجھے پاکیشیا سے گریٹ لینڈ آنا پڑے گا، بال نکالنے کے لیے بلکہ کمر تلاش کرنے کے لیے۔ عمران کی زبان نہ جانے کب سے بند تھی کہ یکلہت اس طرح رواں ہو گئی جیسے ندی نالے رکاوٹ دور ہوتے ہی پوری رفتار سے بہہ نکلتے ہیں۔ اس خوبصورت انداز میں تعریف کرنے کا شکریہ، پرنس، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں ہنستے ہوئے کہا گیا، ہیلو، چیف ماسٹر نیکسن بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی دی، پرنس آف ڈھم بول رہا ہوں پاکیشیا سے۔ ویسے ہمارے پاکیشیا میں تو ہیڈ ماسٹر کہا جاتا ہے، گریٹ لینڈ والوں کو شاید چیف کا لفظ کچھ زیادہ ہی پسند ہے کہ
ہر ایرے گہرے کے ساتھ چیف لگا دیتے ہیں۔ عمران نے کہا، او پرنس تم، او پرنس کیا تم واقعی تم ہی بول رہے ہو؟ دوسری طرف سے حیرت اور مسرت کے ملے جلے لہجے میں کہا گیا، میں او پرنس نہیں ہوں، پرنس آف ڈام ہوں۔ ویسے یہ او اگر ڈام سے کوئی بڑی ریاست ہوتی تو پھر اس پر قبضہ کیا جا سکتا ہے، عمران نے جواب دیا تو دوسری طرف سے ماسٹر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ پرنس بڑے طویل عرصے بعد یاد کیا ہے آپ نے؟ ماسٹر نے ہنستے ہوئے کہا، ارے کیا کہہ رہے ہو؟ 10-12 سال پہلے تو تم سے بات ہوئی تھی، عمران نے کہا تو ماسٹر ایک بار پھر بے اختیار ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے پرنس، بہرحال فرمائیں آج کیسے فون کیا ہے؟ دوسری طرف سے ہنستے ہوئے لہجے میں کہا گیا، ماسٹر کلب کا ہیپناٹزم کا شعبہ آج کل کیسا جا رہا ہے؟ عمران نے اچانک سنجیدہ لہجے میں کہا، بالکل ٹھیک جا رہا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ماسٹر نے یکلہت سنجیدہ لہجے میں کہا، گریٹ لینڈ سے ایک نوجوان لڑکی یہاں پاکیشیا آئی ہے، اس نے ایک حیرت انگیز مظاہرہ کیا ہے، تم تو جانتے ہو کہ میں بھی اس علم میں کسی حد تک شد بدھ رکھتا ہوں۔ بہرحال اس لڑکی نے جو مظاہرہ کیا ہے اس نے مجھے چونکا دیا ہے۔ یہاں ایک بوڑھا سائنسدان رہتا ہے جو انتہائی طاقتور ذہن کا مالک ہے، غسیلا ہے اور سنگی بھی ہے، جسے مجھ جیسا آدمی بھی ٹرانس میں نہیں لا سکا، لیکن اس لڑکی نے، جس کا نام مارگریٹ یا ماریا یا ایسا ہی نام تھا، اس نے اس بوڑھے کے ساتھ صرف چند گھنٹے گزارے اور پھر وہ سائنسدان اس کا بے دام غلام بن گیا۔ میں بے حد حیران ہوا، لیکن جب وہ چلی گئی تو مجھے ایک دوا اسٹاک کا پتہ چلا جس میں 2 کیپسول کم تھے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اسٹاک استعمال کر کے اس سائنسدان کو ٹرانس میں لے آئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اس سے اس دوا اسٹاک کے بارے میں تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ جا چکی ہے اور مجھے پوری طرح اس کے نام کا بھی علم نہیں ہے۔ بہرحال اس کا تعلق گریٹ لینڈ سے ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ وہ لازماً ماسٹر کلب کی ممبر ہوگی، عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا حلیہ کیا ہے؟ پرنس ماسٹر نیکسن نے پوچھا تو عمران نے وہ حلیہ بتا دیا جو ٹائیگر نے اسے بتایا تھا۔ او نہیں پرنس، اس حلیے کی کوئی لڑکی ماسٹر کلب کی ممبر نہیں ہے، ماسٹر نے فوراً ہی جواب دیا۔ میں اس کا قد و قامت بتا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں نے اس کا غلط حلیہ بتا دیا ہو، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے قد و قامت کی تفصیل بتا دی۔ پھر وہ یقیناً مارگرین ہوگی، مجھے معلوم ہے کہ وہ اسٹاک دوا استعمال کراتی ہے، لیکن اس بارے میں صرف مجھے معلوم ہے۔ آپ نے پہلے جب اسٹاک کی بات کی تو میرے ذہن میں مارگرین ہی آئی تھی، لیکن جب آپ نے حلیہ بتایا تو وہ مختلف تھا۔ البتہ جو قد و قامت آپ نے بتایا ہے وہ مارگرین کا ہی ہے، ماسٹر نے کہا۔ یہ مارگرین کون اور کیا ہے؟ عمران نے کہا، کسی بزنس سے اٹیچ ہے، میں نے کبھی تفصیل تو نہیں پوچھی، ماسٹر نے کہا۔ اس کا پتہ اور فون نمبر معلوم ہو تو بتا دو، عمران نے کہا۔ 1 منٹ ہولڈ کریں، میں ڈائری دیکھ کر بتاتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ نوٹ کریں، پرنس ٹاور ہاؤس، لاگ ایریا، رہائش کا پتہ ہے، ماسٹر نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے اس کا فون نمبر بھی بتا دیا۔ اوکے، بے حد شکریہ، اب میں خود اس سے رابطہ کر لوں گا، گڈ بائے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تو اس کا اصل نام مارگرین ہے؟ بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جاج خلاف رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی، میں پاکیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں، جاج سے بات کراؤ، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، جاج بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، علی عمران بول رہا ہوں پاکیشیا سے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ فرمائیں کیا حکم ہے؟ دوسری طرف سے سنجیدہ لہجے میں کہا گیا۔ ایک لڑکی جس کا نام مارگرین ہے اور جس کا ایڈریس ٹاور ہاؤس لاگ ایریا ہے، اس کا فون نمبر بھی بتا دیتا ہوں، مجھے معلوم کرنا ہے کہ اس کا تعلق کس تنظیم یا ایجنسی سے ہے، عمران نے کہا۔ آپ چونکہ معاوضہ فوراً بھجوا دیتے ہیں، اس لیے آپ کو ٹالنے اور بعد میں معلومات مہیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مارگرین کا تعلق گریٹ لینڈ کے انتہائی بدنام سینڈیکیٹ سے ہے، جسے ٹاس سینڈیکیٹ کہا جاتا ہے، جاج نے کہا تو عمران اور بلیک زیرو دونوں بے اختیار چونک پڑے، ان دونوں کی چہروں پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ سینڈیکیٹ سے؟ کیا تم درست کہہ رہے ہو؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مسٹر عمران، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جاج حتمی تصدیق کیے بغیر کوئی بات نہیں کرتا۔ آپ نے جو ایڈریس بتایا ہے، اگر یہ ایڈریس درست ہے تو یہ لڑکی جس کا نام مارگرین ہے، یہ واقعی اس سینڈیکیٹ سے متعلق ہے، جاج نے قدرے ناراض سے لہجے میں کہا۔ لیکن اس لڑکی نے جو کارروائی پاکیشیا میں کی ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ اس کا تعلق کسی ایجنسی سے ہو سکتا ہے، سینڈیکیٹ سے متعلق لڑکیاں اس انداز میں کارروائی نہیں کیا کرتی، عمران نے کہا۔ آپ کی بات درست ہے، مارگرین کسی بھی طرح ایسی لڑکی نہیں لگتی جس کا تعلق گنڈوں اور بدماشوں کے کسی سینڈیکیٹ سے ہو، اور یہی اس کی کامیابی ہے۔ میں آپ کو ان کی تفصیل بتا دیتا ہوں۔ ٹاس سینڈیکیٹ کے سربراہ ٹاس نے گنڈوں اور بدماشوں سے ہٹ کر ایک ایسا گروپ بنایا ہوا ہے جسے وہ اپنے طور پر ایکشن گروپ کہتا ہے۔ اس گروپ میں ہر قسم کے ماہرین کو شامل کیا گیا ہے اور اس گروپ کا کام سیکرٹ ایجنٹوں جیسا ہی ہے۔ اس گروپ کی مدد سے ٹاس بعض اوقات حکومتوں کو بلیک میل کر لیتا ہے۔ ویسے اس لڑکی مارگرین کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ لڑکی دنیا کے ہر مرد کو اپنی انگلیوں پر نچانے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اس کے کارناموں کو دیکھا جائے تو یہ بات واقعی درست ہے، جاج نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ تو یہ بات حتمی ہے کہ
مارگرین کا تعلق کسی ایجنسی سے نہیں ہے، عمران نے کہا۔ ہاں یہ بات حتمی ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا اس لڑکی کی عام مصروفیات کیا ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ مارگرین ٹاس سنڈیکیٹ کے ایک انتہائی بدنام ہوٹل کی مینیجر ہے۔ جب وہ گریٹ لینڈ سے باہر نہ ہو تو باقاعدہ ہوٹل میں اپنے آفس میں کام کرتی ہیں۔ ویسے مارگرین خود بھی بہت اچھی نشانے باز اور مارشل آرٹ کی فائٹر بھی ہیں۔ اچھے لڑنے والے اس سے دبتے ہیں۔ ٹاس میں اسے مین کلر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ کسی بھی آدمی کو اس بے دردی اور صفاقی سے ہلاک کرتی ہے کہ لوگ طویل عرصے تک خوفزدہ رہتے ہیں، لیکن ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے، ورنہ کہنے والے کو عام حالات میں وہ ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی ہی لگتی ہے، اور جو مشاغل نوجوان اور خوبصورت لڑکیوں کے ہوتے ہیں وہی اس کے بھی ہیں۔ جاج نے کہا۔ اس ہوٹل کا کیا نام ہے جہاں یہ کام کرتی ہے؟ عمران نے کہا۔ اسٹار ووڈ ہوٹل۔ ویسے یہ بتا دوں کہ یہ ہوٹل گریٹ لینڈ کے ایریا میں واقع ہے اور ریڈ ایریا کا یہ سب سے بدنام ہوٹل ہے۔ جاج نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں، بے حد شکریہ، اپنا اکاؤنٹ نمبر، بینک کا نام اور معاوضہ بتا دو، پہنچ جائے گا۔ عمران نے کہا۔ تو دوسری طرف سے تفصیل بتا دی گئی تو عمران نے ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کر کے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر اس نے گریٹ لینڈ کے رابطہ نمبر انکوائری کے لیے ڈال دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ریڈ ایریا میں ہوٹل اسٹار ووڈ کے جنرل مینیجر کا نمبر دے دیں۔ عمران نے کہا۔ تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ اسٹار ووڈ ہوٹل۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ جنرل مینیجر صاحب سے بات کرائے، میں روڈ لیف بول رہا ہوں، ایکریمیا سے۔ عمران نے ایکریمین لہجے اور زبان میں بات کرتے ہوئے کہا۔ کس سلسلے میں بات کرنی ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ ہونولولو میں میرا کیسینو ہے جس پر میرے مخالف گروپ نے قبضہ کر لیا ہے۔ عمران نے کہا۔ تو مادام اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہیں؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ مادام؟ کون مادام؟ عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہوٹل اسٹار ووڈ کی جنرل مینیجر مادام مارگرین ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ او، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ یہ ٹاس سنڈیکیٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے اور وہ جنرل مینیجر کا نام روٹری ہے اور وہ سنڈیکیٹ کے لیے بزنس بک کرتے ہیں۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سنڈیکیٹ سے ضرور ہوٹل کا تعلق ہے، لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں وہ نہیں ہے۔ آپ اس سلسلے میں ہوٹل گرانڈ فون کریں، وہاں کا جنرل مینیجر وکی برڈ آپ کا کام کر سکتا ہے۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ آپ مادام سے بات تو کرا دیں، شاید وہ آپ سے زیادہ بہتر مشورہ دے سکے۔ عمران نے کہا۔ سوری، مادام کے پاس مشورے دینے کی فرصت نہیں ہوتی۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جاج نے غلط بیانی نہیں کی۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ لیکن سینڈیکیٹ کا ایسے کاموں سے کیا تعلق؟ بلیک زیرو نے کہا۔ سینڈیکیٹ ایسے کاموں میں دخل نہیں دیا کرتے، اس ٹاسک نے اس کے لیے باقاعدہ بکنگ کی ہوگی۔ عمران نے کہا۔ لیکن یہ بکنگ کسی سینڈیکیٹ سے کیوں کروائی گئی، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بلیک زیرو نے کہا۔ حیرت ہے کہ تم ابھی تک اصل بات نہیں سمجھ سکے جبکہ ساری صورتحال تمہارے سامنے آ گئی ہے۔ ڈاکٹر راشدی فارمولے کو اپنے ذہن میں رکھتا تھا، پھر وہ سنگ آدمی تھا، اس لیے اسے زیادہ سے زیادہ ہلاک کیا جا سکتا تھا اور بس، لیکن اس سے فارمولہ حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جبکہ ٹاس کو یقیناً مارگرین کی اس مخصوص صلاحیت کا علم تھا، گو مارگرین نے اس صلاحیت کو مخفی رکھا ہوگا۔ ویسے عام طور پر وہ ہیپناٹسٹ بھی وہ ضرور ہوگی، لیکن ایسے لوگ تو بے شمار ہیں، لیکن یہ لڑکی ساتھ ہی مخصوص دوا بھی استعمال کرتی ہے۔ چنانچہ یہاں بھی ڈاکٹر راشدی پر اس نے یہی فارمولہ استعمال کیا ہوگا اور اس نے ڈاکٹر راشدی کو مجبور کر دیا کہ وہ فارمولہ تحریر کرے اور پھر وہ ڈاکٹر راشدی کو ہلاک کر کے فارمولہ لے گئی۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایجنٹ یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ عمران نے کہا۔ او ہاں، واقعی یہ بات اب کلیئر ہو گئی ہے اور واقعی یہ اس وکی کا ہی کام تھا، لیکن اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ پروگرام کیا ہونا ہے؟ فارمولہ واپس لانا ہوگا، عمران نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور بلیک زیرو نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔